جیسا کہ میں ہمیشہ سے یہی سچ بیان کرتا چلا آیا ہوں اور تمام ثبوت بھی دیے ہیں کہ پاکستان کے 90% تک کم از کم جو ہیں وہ مشہور خاندان جو سیاست جو ہر دور میں 1947 سے لے کے آج تک ایون بیفور پارٹیشن بھی یہ، لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے کوئی کیا بولتے ہیں نمائندے ہوں یا لیڈر ہوں، مسلم لیگ کے ہوں، یا کیا نام ہے اس کا، کیا بولتے ہیں اس کو، عمران خان کی پارٹی کے، تحریک انصاف، حتیٰ کہ امیجن کریں کہ 77 میں جو پارٹی بنی تھی 9 ستارے، جس کا قومی حل اس کا تھا 9 ستارے منوس ستارے، ان کے نام پر وہ قادیانی فنڈڈ تھا سارا معاملہ، وہ تو اب کلیئر ہو چکا ہوا ہے۔ دیکھیے وہ اچھا حتیٰ کہ وہ 9 پارٹیوں، اسلامی سو کولڈ اسلامی پارٹیز میں 9 پارٹیوں، 9 لیڈر، 9 پارٹیوں میں جو 4 لیڈر تھے، امیجن کریں کہ وہ بھی مرزئی تھے، یعنی ہر جگہ ان کا بندہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو مسجد میں بھی ملے گا، وہاں کیا کہتے ہیں، گنبد نو ممبر شریف پہ بیٹھا قادیانیوں کے خلاف آوازیں دے رہا ہوگا، لیکن اندر سے قادیانی ہوگا۔ وہ جہادی ٹولے میں ہاتھ میں کلشنکوف پکڑ کے جہاد کا نعرہ لگا رہا ہوگا اور اسلام کی سربلندی کے گیت گا رہا ہوگا، بچوں کو خود کش حملہ آور بنا رہا، اندروں مرزے کا ماننے والا ہوگا۔ وہ تنظیم جو کیا کہتی ہے، ختم نبوت پر جان قربان، سر تن سے جدا، اندر سے مرزئی کا تنخواہ خواہ، یعنی یہاں یہ سیٹ اپ ہے، یہ سیٹ اپ ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کر لیا، نو، خیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ جناب علی، یہ آج ہم پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اس کے اندر ہم جو بڑے بڑے سیاسی خاندان ہیں، جیسے ماضی میں نے بتایا کہ چودھری خاندان جو ہے وہ مرزئی ہے، تالپور خاندان وہ مرزئی ہے، جمالی خاندان وہ، یہ سیاسی خاندان ہے نا، وہ مرزئی ہیں، خٹک خاندان وہ مرزئی ہے۔ تو اسی طریقے سے آج جو ہے ارباب خاندان کی شامت آ گئی۔ تو میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور دیکھیے اس ساری معلومات کا جو قادیانیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے ہمارے سورسز سے ہمیں ہی جھوٹا ثابت کر رہا ہے، اب ہم جواب بھی نہیں دے سکتے۔ کوئی مولوی، کوئی لبرل، میں نے ان کو ایسا چپ کروایا ہوا ہے نا، ایسا چپ کروایا ہوا ہے کہ کوئی سوچ تک نہیں سکتا۔ مزمل شاہ نے کہا کہ وہ کیا بولتے ہیں وہ سندھ میں جو ہے مولوی مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کو بائی فورس کنورٹ کر رہے ہیں اسلام کے اندر۔ میں نے جناب مرزئیوں کے اپنے ماخذ سے، اپنے سورس سے، ان کے اپنی جو گفتگو ہے وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم مرزئی جو ہیں وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا وہ سندھ کے ہندوؤں کو مسلمان بناتے ہیں۔ اب اس نے جو 2-4 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا کہ جبری مذہب کی تبدیلی، وہ تو وڑ گیا اس کی اس میں، جو مولوی کے اوپر الزام دے رہا تھا مسلمانوں پہ۔ میں نے کہا یار مرزئی تو خود کہہ رہے ہیں اساں کرتے ہیں۔ میں نے وہ فوٹو بھی لگا دی مرزئی سورس سے کہ جناب یہ دیکھو مرزا طاہر اور مرزا ناصر اور وغیرہ یہ ربوے میں ہندوؤں کو لے کے آئے ہیں، ان کو قادیانی کنورٹ کر رہے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ایک روٹی کے بدلے ہندو کو جو ہے نا، سندھ کے ہندو کو قادیانی بنا لیا ہے، روٹی کے بدلے۔ اور وہ خود کہتے ہیں کہ جناب ہم نے عمر کوٹ پہ جو ہے نا قبضے کیے ہیں۔ عمر کوٹ کہاں کا تھا؟
میجورٹی یہاں ہندو تھی، یہاں انہوں نے سارے ہندوؤں کو، کئیوں کو قتل بھی کیا ہے، کئیوں کو جبری قادیانی بھی بنایا ہے، ان کی لڑکیوں کو ریپ. لیکن لبرل جو ہے وہ مادر چوت کے آ کے کہہ رہے ہیں، وہ ایک اور ہے، کیا نام ہے، سڑیا چلغوزے دی شکل والا اشتیاق احمد لاہوری، سیدھی طرح مادر چوت بول لاہوری جماعت. اور کیا کیوں رکھ رہا ہے اپنا؟ وہ ڈاکٹر اقبال کو بھی بڑا شوق تھا، سیال کوٹی تھا، نام کے ساتھ لکھواتا تھا لاہوری، سچ لکھواتا تھا کیونکہ لاہوری جماعت کا تھا. دونوں جماعتوں سے اس کا تعلق تھا، لیکن لاہوری اگر اس نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے تو اس کی وجہ بھی جانو یار. بندہ سیال کوٹ ہے، سیال کوٹی سارا خان ہو تو سیال کوٹ کا نام لکھ. لیکن اس نے لاہوری مشہور کروا دیا، کیوں کہ وہ متاثر تھا لاہوری جماعت سے بھی، قادیانی جماعت سے بھی اور لاہوری دونوں سے. تو اس لیے بہرحال یہ چیزیں جو ہے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. آگے کمنگ ٹو دا پوائنٹ، تو جناب علی میں جس بات کو بتا رہا ہوں، آج جو ہے اسی طریقے سے جو سیاسی فیملیز ہیں، بڑی بڑی سیاسی فیملی، اکثریت 90-80% ہیں پاکستان کی، وہ بنیادی طور پہ ان کا مذہب اسلام نہیں ہے، وہ قادیانی ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے بہت عرصے سے یہ کمپین شروع ہوئی تھی یار کہ تم لوگ جو ہے یہ معیار کیوں نہیں بناتے. مرزئی جو ہیں وہ میں نے سرگودے کے گوندل اور پراچا اور بڑے مشہور فیملیز جو ہیں ان کا مرزئی ہونا ثابت کیا ہے. اور سورس جو ہے وہ قادیانیوں کا اپنا ہے. قادیانیوں نے یہ سازش کی کہ چلو جی اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ جلالی غیر حلالی کو پیسے ویسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ آغا وسیم تو ہمارے ہی سورس سے ہمیں جھوٹا ثابت کر رہا ہے، لہٰذا جو سورس کو وہ ایک خاص ہتھیار کے طور پر ہمارے استعمال کر رہا ہے، وہ سورس ہی مشہور کر دیا جائے کہ وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اسی لیے وہ نعمانی وہ اور یہ سارے مولوی مل کے کہتے ہیں جی ہم ان کے قادیانیوں کی کتابوں کو، قادیانیوں کے ریفرنس کو، اور قادیانیوں کی بکس کو، قادیانیوں کی کیا بولتے ہیں فوٹوؤں کو، قادیانیوں کی جو ویڈیو کلپس ہیں ان کو مانتے ہی نہیں، یہ جھوٹ پر مبنی ہے. کیونکہ آغا وسیم نے وہ چیزیں سامنے لے کے اب وہ دفاع کر رہے ہیں مرزئیوں کا. نعمانی اپنی ماں دی بڑی بڑی بے ایمانی. اینی ہو، تو آج جو ہے وہ مسئلہ پھر وہی ہے کہ میں نے اپنی جو ایک اچھا میں جانتا ہوں یا میں جانتا تھا ماضی میں کہ ارباب فیملی آف کیا بولتے ہیں، ارباب آف صوبہ خیبر پختونخوا یہ مرزئی ہیں. اوکے، کیونکہ ایک تو ایک جنرل سا ایک جو تصور ہے، آنکھ بند کر کے سمجھ لیں، جو بڑی بہت بڑی کھرپینچ فیملی ہے نا، جن کے کاروبار وسیع ہیں، جن کے جو ہے ممبر ہر دور میں کوئی منسٹر ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی جنرل ہے، وہ تو آپ اکھ بند کر کے کو گئے مرزئی نے. اور میری بات کا بھی غلط انشاءاللہ ثابت نہیں ہوگی، یا مرزئی نواز. تو خیر دیکھیے، یہ اب کوئی بھی آدمی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آغا وسیم نے ارباب خاندان کے اوپر جو الزام لگایا جھوٹ کی بنیاد پر لگایا، اس لیے کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تو مرزئی ہوں. اگرچہ میں جانتا تھا کہ یہ مرزئی ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ مجھے کوئی الزام نہ دے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں تو جناب قادیانیوں کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تحقیق کریں، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آغا وسیم نے جو بات کہی ہے وہ 100% درست ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بااثر لوگ جتنے بھی ہیں 90-95% براہ راست قادیانی ہیں، باقی قادیانی نواز ہیں. اور یہ سن 47 سے آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور ہمارے لوگ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ یہ جن کے کانوں میں آغا وسیم کی یہ باتیں پہنچی ہیں کہ جت بھی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ ووٹ اصل میں وہ جاتا مرزا مسرور کی جولی میں ہے. اور آپ لوگ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہو، اس کے پاس جا رہا ہے، زرداری کو دے اس کے پاس جا رہا ہے، نواز شریف کو، یہ سارے قادیانی ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں یہ ووٹ. تو ڈالو ووٹ، بے شک
वो क्रेन को भी डाल रहे हो क्या, वो मदर चौथ क्या नाम था उसका, खादम कादियान, वो भी मिर्ज़े को जा रहा है। ओके खैर, अब ये देखिए यहाँ की जो एक अरबाब का ख़ानदान का जो है वो मैं आपको, देखिए इसके मैं दो पार्ट बना लूँगा अभी जल्दी जल्दी में मैं, क्योंकि मेरे पास बेशुमार वो क्या तराशे थे 5-6 साल पहले मैंने ढूंढ के, तो वो अरबाब के अभी अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मिल नहीं रहे कि वो लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल 1930s में ही किसी पिशावर के अंदर एक आदमी ने अरबाब को अब्दुल समद अबरार जो था, मैं समझता हूँ नाम अब्दुल समद शायद था, लेकिन बहरहाल वो मेरे पास कटिंग है, लेकिन मुझे ये ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि मेरी चीज़ें कंप्यूटर में बड़ी डिसऑर्डर होती हैं। और फिर दूसरा ये है कि जैसे मैं बयान कर चाहूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत परसा पहले 4-5 साल पहले भी लगाई थी, लेकिन वो मेरा फेसबुक जो है वो ब्लॉक हो गया और मेरी सारी, अब इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू फाइंड ऑल दिस थिंग्स। तो बहरहाल ये जो भी अवेलेबल है मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। आप खुद जो पेशावर में रहता है, जो मर्दान में रहता है, वो ज़रूर और ज़रूर इसके ऊपर जानकारी रखे, इसके ऊपर मज़ीद सर्च करे, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ तो बहुत रिमोट है ना, मैं तो बाहर बैठा हूँ, ये लोग जो हैं वो वहाँ रह के भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मज़ीद लेके पब्लिक को अवेयरनेस दे सकते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के हकदार हो सकते हैं कि सबसे बड़े दुश्मन जो है नबी के, उनको आप एक्सपोज करें। ये हवाला जो आप देख रहे हैं ये बहुत मशहूर कादियानी काजी यूसुफ, ये उसने एक किताब लिखी हुई है जिसको कहते हैं तारीख़ अहमदियत सूबा सरहद। तो वो उसके ऊपर जो है वो जो सूबा सरहद में या आज के खैबर पख्तूनख्वा में जो जो लोग मरज़ई हुए उनमें से अक्सर का उसने ज़िक्र किया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान या पाकिस्तान और उसके साथ सूबा सरहद के मालिक ख़ानदान अरबाब का भी नाम लिखा हुआ है। तो ये एक लंबी दास्तान उसने लिखी हुई है। 1933 में अरबाब मोहम्मद अजब खान साहब BA मट्टा खेल साकन तहकाल दफ्तर सेक्रेटरी फवाद, ये वो क्लर्क था उसमें, और फिर जनाब वो मुतासर हुआ और उसका एक भाई भी था मोहम्मद हवास खान, वो भी फिर मरज़ई हो गया। और ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है कि अरबाब मोहम्मद ख़ान ने अरबाब अब्दुल करीम ख़ान, इन दोनों का रेफरेंस जो है वो मैंने इनकी हिस्ट्री में देखा हुआ है। उसकी बेटी से शादी की और फिर उसके दो बेटे अब्दुल वहाब ख़ान और अब्दुल सत्तार ख़ान। तो ये इस तरीके से फिर वो जब मर गया तो वहाँ उनकी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी का कोई फड्डा पड़ गया, जिसकी इन्होंने पूरी तारीख़ लिखी हुई है कि वो फिर क्या, उसका मुख्तसर मैं ये बता रहा हूँ कि जो उसकी बीवी थी उसने कहा कि हमें मुझे मेरा हक दो, बंदा मर गया है मेरा, तो शौहर मर गया है, तो वो कह रहा है कि उधर उस ज़माने में पठानों में जो है वो रस्म नहीं थी कि बेटी को कोई या बीवी को कोई दिया जाता, इस किस्म की वो चीज़ लिख रहे हैं। तो फिर उसने इकरार, जो उसके जो फैमिली मेंबर थे उसके शौहर के, उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये मरज़ई हो गए थे ख़ानदान, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर्टी नहीं देंगे। तो फिर उस की बीवी ने कहा कि मैं पहले तो मरज़ई नहीं हुई थी, अब मैं मरज़ई बन रही हूँ, लिहाजा 1936 में उसने बैत कर ली और फिर वो महकमे ने उसका हक दे दिया, अदालत ने, कि भाई जाओ इसको जो प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है वो दिया, क्योंकि मरज़ई जो है वो भी मुसलमान होते हैं, लिहाजा इसलिए इसका जो कानूनी तो उसको उसकी जायदाद जो बहुत ज़्यादा थी वो मिल गई। ज़ाहिर है कि जमात कादियानी के ताबूत से ही मिली। तो जनाब अली ये अरबाब जो है मोहम्मद अजब ख़ान अरबाब साहब की ये हिस्ट्री है। आगे उसकी औलाद बादशाह बनी जो आइंदा तक क़यामत बादशाह रहेगी, क्योंकि मेरी बातों का असर तो कोई होगा नहीं। बता रहा हूँ कोई। तो ये है
ارباب فیملی کا مختصر سا تعارف کہ قادیانی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے. اب اس میں جو ہے، جو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں ایک اور ذکر آ رہا ہے. دیکھیے جی، جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ جیسے پنجاب میں جو سیال کوٹ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قادیانی بنے، پھر اس طریقے سے آگے چلیں دمیال، کھاریاں، ان علاقوں میں خاص طور پہ یہ جو پوٹھار کا علاقہ تھا انگریزوں کے وقت میں، یہاں کیونکہ زیادہ کاشتکاری نہیں ہوتی تھی تو نوجوانوں کے پاس روزگار کے مواقع کم ہوتے تھے، تو اس لیے انگریزوں نے قادیانیوں کو یہ ٹاسک دے دیا کہ ایسے علاقوں میں جا کے نوجوانوں کو جو ہے وہ نوکری کا، قادیانی میں کنورٹ ہو جاؤ گے تو نوکریاں اچھی مل جائیں گی. اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ان علاقوں کا رخ کیا اور وہاں سے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ آپ کو فوج کی نوکری مل جائے گی اور آپ کو جناب عالی حوالدار بنا دیا جائے گا، کوئی کیا بولتے ہیں صوبے دار بنا دیا جائے گا، اور کیا کہتے ہیں جو یہ جو مختلف قسم کے پٹواری بنا دیا جائے گا، یہ وہ. تو وہ کیونکہ سکلڈ لوگ نہیں تھے اتنے، تو اس لیے پھر وہ زیادہ تر فوج میں ان کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. اور اسی دوران جو ہے وہ جنگ بھی، فرسٹ ورلڈ وار بھی ہو گئی ہوئی تھی، انگریزوں کو ضرورت بھی تھی. تو انگریز جو ہے جوک تر جوک وہاں کے نوجوان، ان کو اتنا معلوم بھی نہیں تھا کہ قادیانیت کیا ہے، تو وہ بیعت لے کے قادیانیت میں شامل ہو کے تو جناب ان کو بس یہی کہہ دیا جاتا تھا کہ مرزائیوں کی دعا سے آپ کو نوکریاں مل جائیں گی، آپ جرنیل نہیں کرنیل نہیں بن جاؤ گے، جو نور جہاں گایا کرتی تھی. نہیں نہیں نہیں، گانا یہ اس کو گانا چاہیے تھا قادیانی نہیں، مرزئی نہیں، جرنیل ورنیل کا نام نہیں لگانا چاہیے تھا اس کو. خیر، تو اس طریقے سے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، تو یہاں پر بھی کیونکہ آگے صوبہ سرحد اس زمانے میں تھا تو بہت سارے نوجوان غریب ناخواندہ لوگ تھے، تو نہ ہی ان کے پاس کوئی جیسے کھیتی باڑی وغیرہ یہ اس میں اتنے نہیں تھے، تو غربت تھی سارے ہندوستان میں، خاص طور پہ مسلمان تو بہت ہی غریب تھے. تو یہ پھر قادیانی وہاں جا کے اس کا پورا ایڈوانٹیج لیتے تھے کہ چلو جی فوج کی، اور ظاہر ہے اس زمانے میں پولیس کی نوکری مل جائے یا سرکاری نوکری جس کو مل جاتی تھی تو وہ اس کا سٹیٹس بدل جاتا تھا. ایک تو معیار زندگی بہتر ہوتا تھا، پھر اس کا ٹیکا روب بھی بہت ہوتا تھا. ہمارے اپنے زمانوں کی بات ہے کہ ایک پولیس والا ہاتھ میں ڈنڈا لے کے جب گھومتا تھا تو 10 بڑے بڑے کیا بولتے ہیں بدماش لوگ ڈر کے بھاگ جاتے تھے، محلے خالی ہو جاتے تھے، اور وہاں کہرام مچ جاتا تھا. کسی گلی میں کوئی پولیس والے کو دیکھ لیا، او اللہ یہ کہاں، یہ پولیس کیا ہو گیا ہے جو پولیس ادھر آ گئی، اور پولیس کے پاس کیا ہے، صرف ایک ڈنڈا ہے. تو وہ یہ ظاہر ہے انگریزوں نے جو رٹ قائم کی ہوئی تھی وہ بڑی اس کا بڑا امپیکٹ تھا. خیر، تو یہ پاکستان بننے کے بعد بھی یہی چیز رہی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ پھر یہاں پر جو آدمی زیادہ قادیانیت کی خدمت کرتا تھا، جو زیادہ بھرتی کرتا تھا، تو قادیانی اس کو اسی حساب سے اس کا درجہ بحال کرتے تھے. اب میں کوئی ذاتی طور پہ تو اس خاندان کو نہیں جانتا، لیکن جو میں نے فائنڈ کیا ہے ارباب خاندان میں قادیانیت کیسے آئی، اس کا میں نے ان کی اپنے جو قاضی یوسف کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس سے جو ہے میں نے یہ سورس وہ ہے. تو کیونکہ یہ ارباب کی فیملی کا جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ اصل میں یہ وہی ارباب فیملی ہے جس کا کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا سیاسی نام ہے، بڑے بااثر لوگ ہیں، ملٹری میں ہیں، عدلیہ میں ہیں، اور کیا بولتے ہیں جو بھی نوکرشاہی کے بڑے بڑے کرندے، اور یہ بیوروکریسی وغیرہ میں بہت سارے ارباب جو ہیں وہ شامل ہیں.
تو کیونکہ یہ علاقہ جو ہے، یہ فیلڈ جو ہے، یہ سارے محکمے، خواہ وہ پنجاب کے ہوں یا سندھ کے ہوں یا خیبر پختونخوا میں، جو بڑے بڑے افسر سن 47 سے لے کے آج تک وہ صرف اور صرف 90% قادیانی ہی ہوتے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں ہوتا. اس چیز کو آپ اگنور کرو گے، اپنا نقصان کرو گے، اپنی نسلیں خراب کرو گے، اسی طرح پسماندہ رہو گے، اسی طرح غریب رہو گے، اسی طرح سے آپ لوگ جو ہیں آپ کے پاس بجلی نہیں ہوگی، آپ کے پاس بے روزگاری ہوگی، پھر آپ کے نوجوان بچے ہاتھ میں پسٹل لے کے بینک لوٹیں گے اور پھر اس کے بعد کرمنل بن جائیں گے. تو یہ کہتے ہیں خود کردہ رائے علاج نیس، قوم خود ہی اس کے ذمہ وار ہے. کوئی سیاستدان، کوئی جرنیل، کوئی نہیں، قوم ہی، کیونکہ بیدار نہیں ہو رہے، سمجھ نہیں رہے کہ ہم غلام ہیں. اور یار غلام قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی. مسلمان بہت امیر تھے سب کانٹیننٹ میں مغلوں کے ٹائم پر، آزاد تھے نا، اور بہت غریب ہو گئے جب انگریزوں کی غلامی میں آئے. اور آج کی بھی جو غربت کی وجہ یہ ہے کہ اب بھی وہ غلام ہیں اور آزاد نہیں ہیں اور مرزائیوں کی غلامی میں ہے. اور یہ اس غلامی کا توق انہوں نے سر سے لے کے پاؤں تک پہن رکھا ہے اور اس سے نکلنا نہیں چاہتے. تو پھر آوازاری کیوں ہے؟ کیوں چیخیں مارتے ہو؟ لگے رہو، خوش رہو. تو یہ بہرحال تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. دیکھیے جی، یہاں جو اگین میری لمیٹڈ جو وسائل ہیں اس کے مطابق میں نے جو چیز فائنڈ آؤٹ کی ہے ارباب فیملی کا ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ، وہ یہی ہے کہ قادیانی مذہب میں جو ہے یہ ارباب کے بزرگ جو تھے، جس کا ون آف دیم اس کا نام عجب خان ابرار تھا، اور پھر محمود، تو یہ جو ہے یہ ان میں ایک پرومیننٹ جو بہت مشہور بھی، وہ شاید چیف منسٹر تھا وہاں کا خیبر پختونخوا کا، جس کا نام کیا بولتے ہیں، جہانگیر خان، ارباب جہانگیر خان تھا. تو اس کا والد جو ہے، جس کو قادیانی جماعت میں جو ہے داخل کیا گیا تھا، جس کا نام علی خان تھا، بعد میں وہ اس کو ٹائٹل شیر کا بھی دے دیا گیا، نواب کا بھی دیا گیا، سردار کا بھی، کیونکہ ٹائٹل جس کے ساتھ لگ جائے وہ سارے مرزائی ہوتے ہیں، زیادہ تر مرزائی ہوتے ہیں. آئی مین جیسے وہ مشرق کا کیا بولتے ہیں، مشرق کا شاعر سر سید احمد خان، اور مشرق کا شاعر سر اقبال خان، یہ سارے زیادہ تر سر وغیرہ یہ وہی ہوتے ہیں. خیر، تو اسی طرح سے نواب، سردار اور اس قسم کے ٹائٹل رکھنے والے بھی مرزائی ہی ہوتے ہیں، سب نہیں لیکن اکثریت. تو جناب ارباب جہانگیر خان، پھر اس کا ایک بیٹا جو ہے عالمگیر خان غالباً، پھر اسی فیملی میں ہے کوئی آج کل بڑی مشہور ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، آسما ہے، واٹ از ہر نیم، آئی تھنک آسما. تو پھر اسی خاندان کے شاخ سے جو ہے ارباب نیاز، لیفٹیننٹ کرنل نیاز ارباب وہ یہ تھا جو قادیانی مرزا جو پہلی اٹیمپٹ کی تھی قادیانیوں نے پاکستان میں مارشل لا لگانے کی، اور اس میں جو ہے وہ شامل تھے راولپنڈی سازش کیس، جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں، جو میں نے بہت عرصہ پہلے 5-6 سال پہلے میں نے پنڈی سازش کیس پر 3 یا 4 بڑی ڈیٹیل ویڈیوز بنائی تھیں، جو ابھی بھی یوٹیوب پر ہیں، آپ اس کو سن لیں. بالکل اور بالکل سارے پروف میں نے دیے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے جو تھا قادیانی آفیسر تھے جو فوج میں، اور جو لیفٹسٹ کی شہرت رکھنے والے پیپل لائک فیض احمد فیض اور کیا بولتے ہیں سجاد ظہیر اینڈ فیو ادرز، یہ سب کے سب مرزائی تھے. تو یہ ایک پہلی اٹیمپٹ کی تھی، سم ہاؤ وہ فیل ہو گئی،
لیکن ان کو سزائیں وغیرہ بالکل نہیں، نہ ٹارچر تک نہیں ہوا، حالانکہ یہ بہت بڑا کرائم تھا، یعنی اسٹیٹ کی حکومت کو ٹوپل کرنا، اس میں سزائے موت ہوتی ہے. لیکن وہ ان کے ظفر اللہ پوشینی نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے، وہ اس نے خود کہا کہ ہمیں کسی نے تھپڑ تک نہیں مارا. اور بڑا یعنی باغی ہے ایک اسٹیٹ کا، اور اس کو جیل کون سی ہو رہی ہے؟ بچوں کی. بچوں کی جیل میں ڈال دیا ایسے لوگوں کو. بہرحال اور سزا بھی میں پہلے بھی بتا، سزا بھی کیا دی کہ جی آپ یہاں جب تک یہ کیا بولتے ہیں عدالت ہے تب تک آپ سزا یافتہ ہو، جس دن جیسے ہی عدالت برخاست ہو جائے گی آپ فری ہو. اور مقدمہ کیا ہے؟ ریاست کا تختہ الٹانے کے لیے. تو بہرحال یہ ظاہر ہے اس میں تو کوئی بھی میرے سامنے آ کے یہ بات نہیں کر سکتا کہ یہ قادیانیوں کا منصوبہ نہیں تھا انشاءاللہ. تو خیر آگے یہ اب دیکھیے اگین یہ ارباب نیاز اسٹیڈیم. یار مجھے یہ بتاؤ، یہ نیاز جس نے پنڈی سازش کیس میں ایک انوالو تھا، نہ یہ سپورٹس مین ہے، نہ ہی یہ کوئی قومی ہیرو ہے، نہ ہی یہ کوئی بڑا شاعر ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس نے کہ پاکستان کی یا اپنی قوم کی بڑی سروس کی ہو کہ اس کے نام پر اسٹیڈیم رکھا جا رہا ہے پشاور کا سب سے بڑا. تو وہ آئی تھنک آئی واز دیئر ان فقیر آباد کے پاس کوئی ہے، اسی زمانے میں ہم کابل پاکستان سے فرار ہو کے کابل جا رہے تھے، تو ہمارے دوست نے بڑی مدد کی تھی، اللہ اس کے جنت میں درجات بلند کرے. حاجی شاہ زمان، اس زمانے میں یہ بن رہا تھا اسٹیڈیم. تو یہ ابھی آپ نے اگر اسٹیڈیم بنانا ہے، وہاں آپ پشاور کے بڑے مشہور ایتھلیٹ پیدا ہوئے ہیں وہاں پر، وہ ہاشم خان فیملی، اور بھئی ان کے نام پر بناؤ. لیکن کیونکہ بنایا اس کے نام پر اس لیے گیا ہے کہ وہ مرزائی تھا، اور تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں نا اس کی. مجھے کوئی بتائے کہ اس نے وہاں صوبہ سرحد میں ہی دودھ کی نہریں بنا دی تھی جو اس کے نام پہ اسٹیڈیم بنا دیا گیا. پھر جو ملک کا ایک تختہ الٹانے والا ہے، اور وہ جناب جنرل ضیاء الحق کی کیا کابینہ میں اس کو منسٹر وغیرہ بھی، یعنی پکے مرزئی. اوکے، کیونکہ ضیاء الحق جو ہے اس کی فیملی بھی جب جلندھر سے یہ آئے ہیں تو ان کو پشاور میں ہی گھر ور قادیانیوں نے لے کر دیے تھے. تو یہ اس وقت سے، کیونکہ ظاہر ہے یہ پشاور میں رہتا رہا ہے، اس کی فیملی رہتی رہی ہے، تو یہ سارے لوگ جو تھے قادیانی ایک دوسرے کو وہاں سپورٹ کرتے تھے. تو یہ ارباب فیملی جو ہے وہ جو مہاجر بن کے آئے تھے، یہ جو اس کو گھر ملا تھا یہ ارباب فیملی نے دیا تھا جو مرزئی ہیں. تو کیا نام ہے پشاور میں. تو یہ اس کا والد بھی جب مرا ضیاء الحق کا، جب مردار ہوا ہے، تو اس کو اس لیے ربوہ نہیں دفن کیا گیا تھا کہ وہ کوئی کیا بولتے ہیں اس کو، ان کا کہ ایک خاص سسٹم ہوتا ہے، چندہ بندہ دیتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ بشتی مقبرے میں دفنا دیتے ہیں. تو وہ اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کو وہاں کیا بولتے ہیں پشاور میں ہی اس کو دفن کیا گیا. تو یہ جو پراپرٹی تھی جہاں وہ رہتے تھے، یہ ساری پراپرٹی آج بھی آپ پتہ کر لیں یہ اربابز کی تھی. تو ظاہر ہے کہ جب مرزائیوں نے کہا کہ ان کو گھر دے دو تو انہوں نے گھر دے دیا تھا. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے بڑی مہربانی کی، اس کو منسٹر بھی بنایا، اور دوسرا اس کے نام پہ اسٹیڈیم بھی بنا دیا. سنا ہے اب دوسرے قادیانی کے نام کے اوپر اسٹیڈیم بنانے کی عمران خان جو ابرار فیملی سے ارباب فیملی سے زیادہ بڑا مرزائی ہے، اب سنا اس کے نام پہ بدل رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو فور شیور. بہرحال تو یعنی کسی بھی طریقے سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایسے آدمی جو سپورٹس مین بھی نہیں ہے، جس کے اوپر حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام آیا ہے، لیکن کیونکہ وہ قادیانی ہے اس کے نام پر یہ. تو یہاں یہ بات آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. عمر کوٹ، کنری اور خیرپور اور چاندے کور جو سندھ کے بڑے علاقے ہیں،
احمدیہ اسٹیٹ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں یہ سندھ میں مرکز ہے قادیانیت کا. اسی طرح سے پنجاب میں سرگودا، چنیوٹ اور کیا بولتے ہیں سیالکوٹ، وہ چکوال، پٹھوار کا علاقہ، یہ پنجاب میں بہت زیادہ قادیانیت اس ریجن میں ہے، ان علاقوں میں ہے. تو اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں ٹوپی، نوشہرہ، تہکال، بالا تہکال، آئی ڈونٹ نو اس قسم کے، اور بھی مٹا آئی تھنک، یہ اس قسم کے علاقے جو ہیں پشاور کے ارد گرد، مردان، یہاں پر بھی بہت زیادہ قادیانیت پائی جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن سیکرٹ نیٹ ورک ہے ان کا، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. تو یہ جب تک ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی، آپ سمجھ لیں کہ جن علاقوں میں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جن پاکستان کے یعنی موجودہ پاکستان میں جہاں سے زیادہ فوج انہوں نے بھیجی ہے، وہ زیادہ تر قادیانیوں کا ہی وہاں ہولڈ رہا ہے ان علاقوں میں. تو آج بھی تقریباً یہی حال ہے کہ فوج میں لیا ہی قادیانیوں کو جاتا ہے، یعنی آفیسر طبقے میں. تو یہاں یہ جب تک ہم بات نہیں سمجھیں گے ہمیں اصل چیز کی سمجھ نہیں لگے گی. تو آپ دیکھ لیں یہاں پر جو ہے ارباب محمود خان، وہ کون ہے؟ جو لوگ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، یہ 100 سال پرانی تاریخ ہے، کوئی زیادہ دور کی تحقیق نہیں ہے. ارباب جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے، یہ موجودہ جو ارباب فیملی ہے یہ ان کے بزرگوں کے نام ہیں، اور یہ مرزئی تھے. اوکے، اور ان کا مرزئی ہونے کا میں دعویٰ نہیں کر رہا، قادیانی خود اپنے کتب میں کر رہے ہیں. تو اس لیے مشتری ہوشیار باش. تو یہ آج کے دور میں ان کی چوتھی تیسری نسل جو ہے وہ کوئی گورنر ہے، کوئی سفیر ہے، کوئی آرمی میں ہے، بڑے بڑے افسر. تو جو بھی مسلمان ہے جرت کرے اور ان کو کہے کہ جی یار، ہو سکتا ہے کہ کسی کی یہ تحقیق غلط ہو کہ آپ قادیانی ہیں، یعنی جو موجودہ دور کے ارباب فیملی ہیں. تو جرت کریں، ان سے پوچھیں، چلو ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہو، جھوٹا الزام لگایا ہو، لیکن تسلی کے لیے ہمیں بتا دیں کہ آئندہ جب الیکشن ہوں گے ہم کسی مرزئی کو تو ووٹ نہیں دے رہے یا کس کے مسلمان کو دے رہے ہیں، اب آپ کو ثبوت دینا چاہیے. تو بڑا آسان ہے، نہ ہم آپ سے کوئی پیسہ مانگ رہے ہیں، نہ آپ سے کوئی دوسری مراد مانگ رہے ہیں. آپ بول دیں پبلک میں آ کے، آپ مرزا قادیانی ولد مرزا مرتضیٰ سکنہ قادیان کو کذاب اور کتا جہنم کا مانتے ہیں. تو جو ایسے لوگوں جو مرزا کو نبی یا مجدد مانتا ہے اس کو بھی ہم کافر مانتے ہیں. اتنی ساری بات ہے. پھر کوئی لاکھ دعوے کرے، کوئی احمدیہ تاریخ سے کوئی ریفرنس لائے، کوئی ادھر سے لے کے آئے، اس کی پھر ہم اس کو دیوار پر ماریں گے، اس ریفرنس کو ہم اس کو بالکل رد کر دیں گے. کوئی کر کے تو دیکھیں. اللہ کرے کہ میں کہتا ہوں یہ تو بہت اچھا ہوگا کہ اگر آج آسما ارباب اور اس کا جو بھی آج ایکٹیو ہیں وہ آ کے پبلک میں کہہ دیں کہ ہم مرزا وہ کو لانتی کہتے ہیں، اس کا پورا نام لے کے، جیسے میں نے کہا ہے. تو ٹال مٹول نہ کریں، خاموش نہ رہیں، کہہ دیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی. میں یقیناً جو میری فائنڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ جہانگیر ارباب کا یہ باپ تھا یا دادا تھا، بہرحال باپ موسٹ لائکلی. بہرحال تو یہ سارے قادیانی ہیں. تحقال کے قادیانی ارباب جو موجودہ نسل ہے ان کا تعلق بھی تحقال سے ہے. تو یہ بالکل کوئی ایسی دور کی بات نہیں ہے. لوگ ضرور اور ضرور اس کے اوپر تحقیق کریں، اور پھر جب معلوم ہو جائے
اللہ کرے کہ یہ اعلان آ کے کر دیں کہ ہم مرزا شرعی طور پہ اس کا رد کر دیں یہ فیملی. اگر نہیں تو پھر میں صوبہ خیبر پختونخوا کے غیور مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ ان کو ووٹ تو کم از کم نہ دیں کیونکہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ جب تک یہ اس کو کنڈیم نہیں کرتے شرعی طور پر تب تک آپ اس کو. اور دیکھیے ان لوگوں کی جو میں نے سرچ کی ہوئی ہے خدا کی قسم کوئی میجر جنرل ہے, کوئی لیفٹیننٹ ہے, کوئی بیروکریٹ ہے, کوئی فوجی کیا پولیس کا بڑا دفتر, ارباب ایوری ویئر پھیلے ہوئے ہیں ہر جگہ پر. اور ظاہر ہے کہ یہ علامات اگر مجھے یہ تاریخ آمدیت صوبہ سرحد سے یہ ریفرنس نہ بھی ملتے مجھے تو میں نے تو ان کو قادیانی ہی سمجھنا ہے, کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ بڑے عہدے پاکستان میں ہمیشہ قادیانیوں کو ملتے چلے آئے ہیں, ملتے چلے آئیں گے آئندہ 200-300 سال جب تک دنیا ہے, کیونکہ یہ قوم ہماری جو ہے اس خطے کی یہ غلامانہ ذہنیت کے ہیں. اوکے, ان کو کوئی لاکھ چیزیں بتاتا جائے یہ ان سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال میرا تو یہی کام ہے کہ میں فیکٹس کو بتاتا جاؤں, تو اگر لوگ سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا بھی ان کی بہتر اور اگلا بھی ان کا بہتر ہو جائے گا. اور پھر دیکھیے میرے پاس اور بہت سارے تراشے ہیں, لیکن اس وقت میں جلدی میں انشاءاللہ میں اس کا دوسرا بھی وہ بناؤں گا جس میں جیسے ہی مجھے وہ پرانے کانٹیکٹس پرانے تراشے اور حوالے مل جائیں گے تو اس کو دیکھ کر وہ مزید بھی ارباب صاحب کے خاندان کا بڑا پھوڑ دوں گا. یہ مرضی ہیں. اب آپ دیکھیے یہ جنرل ضیاء الحق قادیانی جو ہے وہ حرامی سارے جب بھی مطلب آل اوور تمام صوبوں میں مرزیوں کو ہی اس نے عہدے دیے ہوئے تھے. تو یہاں اس وقت صوبہ سرحد تھا تو یہاں پر بھی سارا, حتیٰ کہ جو افغان مجاہدین اور افغان ریفیوجیز اور یہ سارا ہے وہ میں ماضی میں بھی بتا چکا ہوں, ان کا ٹوٹل جتنے بھی بڑے بڑے افسر ان کے اوپر لگائے گئے تھے وہ سارے کوئی ارباب فیملی کا, کوئی ہوتی فیملی کا, کوئی خٹک فیملی کے, یہ سب مرزئی تھے. وہ کیا نام ہے وہ چیف منسٹر تھا وہ بھی مرزئی تھا یہاں کا, کیا بولتے ہیں فضل حق, انتہائی کرپٹ لالچی اور مطلب بہت ظالم آدمی. اچھا یہاں فضل حق نے ایک لڑکے کو بھیجا تھا مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز کو قتل کرنے کے لیے کابل میں, تو وہ سم ہاؤ وہ یعنی یہ تھا کہ یہ جب بھی اس کو ڈیوٹی پر لگایا جائے گا, کیونکہ ڈیوٹی جب ہوتی تھی نا تو وہ کلشن کوف لے کر تو لوڈڈ ہوتی تھی تو وہ وہاں ڈیوٹی دیتے تھے. تو شاہ نواز وغیرہ جو ہے وہ لڑکے کو بھی ڈیوٹی کے اوپر لگا دیا گیا. ینگ مین تھا بیچارہ, بہرحال ہی میٹ ویری سیڈ اینڈ, کیونکہ اس کو وہاں کابل میں مار دیا گیا تھا. تو وہ یہ ہوا کہ اس نے کنفیس کر لیا تھا کہ وہ کیا صوبہ سرحد کے جو ہیں گورنر, ناٹ گورنر, چیف جو ابھی جس کا نام لیا اس قادیانی کا, فضل حق نے جو ہے وہ اس کو بھیجا تھا کہ جا کے مرتضیٰ کو مار دو, شاہ نواز کو مار دو, یہ وہاں ڈیوٹی دیتے ہیں, تم ڈیوٹی پر ہوگے, جب وہ آئیں گے تو ایک برس مارنا دونوں کا اور ایسے غائب ہو جانا, فلانے گھر میں چلا جانا اور وہاں جا کے تمہیں جو ہے وہ پھر پاکستان پہنچا دیں گے, اور تمہیں پتہ نہیں 1 لاکھ روپے کی اس کو بیچارے کو لالچ دی گئی تھی. وہ آیا بھی تو وہ میں یہ بتا رہا ہوں بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غربت کیا کیا کام کروا دیتی ہے لوگوں سے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ڈیوٹی پر بھی ہوتا تھا لیکن وہ اس میں ہمت نہیں آئی, کیونکہ وہ اسیس اس نے کر لیا تھا اگر میں نے فائر کیا, اگر مرتضیٰ کے بچوں کو بھٹو کے بیٹوں کو لگ بھی گئی گولی
تو پھر میں سروائیو نہیں کر سکوں گا. یہاں سارے لوگ مسلح ہیں تو کوئی نہ کوئی تو جواب دے گا فائر کے، تو میں رینج میں آ جاؤں گا. اس کا حوصلہ نہیں پڑا، لیکن بہرحال اس نے کنفیس کر لیا تھا کہ ہاں میں اس مشن پہ آیا تھا. بہتر کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، بہتر ہوتا کہ اس کو معاف ہی کر دیا جاتا، کیونکہ اللہ جو ہے معاف کر دینے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک اور لمبی کہانی ہے اس مسئلے پر اس وقت. تو یہ سارے قادیانی تھے، یہ ٹوٹل کنٹرول قادیانیوں کا ہے پاکستان میں، خواہ وہ پنجاب میں ہو یا خیبر پختونخوا میں ہو. بہت بہت بڑی فیملیز جو ہیں، بالکل میں تو آئی نو، یہ خدا کی قسم کی تعصب کی بات نہیں، سرچ کے اوپر میں جا رہا ہوں کہ یہ ولی خان فیملی کے اندر بھی قادیانیوں کا بڑا اثر تھا. ان کو قادیانی ایک جو تھا اس کی بیٹی، یہ نواب بہادر جنگ کا جو کزن تھا جو قادیانی تھا، وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ غفار خان کے ایک بھائی کے ساتھ شادی ہوئی تھی. تو وہ بڑی کٹر فیملی قادیانی تھی. تو وہ قادیانی تو اس وقت ہی دیتے ہیں کسی کو بیٹی جب وہ قادیانی بن جائے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، شک یہی ہے کہ یہ بھی، اور ہاں ڈاکٹر خان وہ ڈیفینیٹلی قادیانی تھا، اس کے پاس میرے پاس ثبوت بھی ہیں، وہ قادیانی تھا. وہ غالباً غفار خان کا بڑا بھائی تھا. اور اس کا غفار خان کا جو باپ تھا بہرام خان، وہ بھی میں نے اس کا بھی وہ نام میں نے کئی جگہ دیکھا ہے، اتمن زئی کا. تو دال میں کالا ضرور ہے، تحقیق کی ضرورت ہے. اوکے. تو یہ جب 1948 میں مرزا گیا تھا وہاں، تو غفار خان نے اس کو اپنے انوائٹ کیا تھا، اور وہاں انہوں نے کوئی دریا کے کنارے آشرم بنایا ہوا تھا. آشرم ہوگا، غفار خان نے دریا کے کنارے آشرم بنایا ہوا تھا، اور وہاں ہندو طرز کی بلڈنگ بنا کے، اور وہاں چاند ایک بت رکھے ہوئے تھے. اور یہ کیا بولتے ہیں، گاندھی کا جو وہ کیا وہ چلاتا تھا، کیا چلاتا تھا اوے یار، پٹھان تو اتنی غیرت مند قوم ہے کہ کسی کی اپنا وہ کیا کہتے ہیں شرٹ بھی پہنتے ہیں نا، تو جو لچ یعنی ود آؤٹ شرٹ والے کو بھی پسند نہیں کرتے جس کا مرد کا سینہ نظر آئے. اور یہ گاندھی نیم برہنہ وہ اس کا آئیڈیل تھا. تو اس نے اس کا چرخہ لگا کے رکھا ہوا تھا، وہاں بت بھی رکھے ہوئے تھے، آشرم بنایا ہوا تھا. اوے جڑا پٹھانا ہندو بنان جا رہا ہے یار، اور کس طرح قوم پرست ہو سکتا ہے؟ یا خدایا کچھ تو خیال کرو. اور بالکل آپ کو میں بتاؤں، یہ قادیان بھی گیا تھا وہاں پڑھنے کے لیے، اور قادیان کے اسکول میں صرف قادیانیوں کو ہی داخلہ دیا جاتا تھا. خیر، ارباب فیملی بڑی فیملی ہے، وہ قادیانی ہیں، یہ میں نے چند ایک ثبوت لگائے ہیں. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں تو ضرور تحقیق کریں. مزید اس کے اوپر ہے. ان کا ایک اور آدمی تھا جس کا نام تھا مجید خان ارباب سم تھنگ، وہ بھی بہت عرصہ پہلے قادیانی بنا تھا. تو یہ سارے ایک ہی فیملی ہے جو پاکستان کے اندر بہت بڑی سیاسی بااثر فیملی ہے، اور پاکستان میں بااثر اور سیاسی اور یہ وہ ہوتے ہی مر رہی ہیں. انشاءاللہ میں جب مزید ثبوت ملیں گے ارباب کے اوپر لگاؤں گا، ابھی مجھے مل نہیں رہے.